بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل دور حاضر میں ہر کوئی مفتی بن چکا ہے، اور جب بھی کسی کی منہ سے بات نکلتی ہے تو اکثر بلا تحقیق اس پر گستاخ ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ کل پرسوں مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان وائرل ہوا تھا، جس کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ اس نے قرآن کے خلاف باتیں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ وہ دراصل اگر دیکھا جائے تو وہ دراصل بے تحقیق لوگوں کی بنیاد پر اسی طرح افواہ پھیل جاتے ہیں، اور پھر ہمارے بڑی بڑی شخصیات جیسا کہ علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ، ان جیسے بڑی بڑی شخصیات وہ بھی پھر ان چھوٹوں کی باتوں میں آتے ہیں، اور اسی طرح وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا بیان سنیں، کسی کی تقریر اول سے آخر تک سنیں، وہ مصروف لوگ ہیں۔ لیکن جب ان کے طلباء کرام ان کو کہتے کہ فلاں نے ایسی بات کی ہے، اب یہ جو نقل کرنے والے ہیں اور بڑوں کے سامنے جو بات پیش کرنے والے ہوتے ہیں، جو طلباء کرام یا چھوٹے یا امی جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان پڑھ جو لوگ ہوتے ہیں، تو تب بڑے سن کر حیران رہ جاتے اور پھر بڑے اس بات پر رد کرتے ہیں۔ دراصل میرا بھی ان بڑے بڑے اشخاص کے ساتھ اکثر واسطہ ہوتا ہے۔ بڑے حضرات کبھی بھی کسی کے بیانات پورے نہیں سنتے، بلکہ وہ اپنے چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان کے ماتحت جو طبقہ ہوتا ہے، ان کے منہ پر اعتماد کر کے ان کی بتائی ہوئے بات کا رد عمل پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جو بات حق ہو اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، جس کا بھی میرے ساتھ واسطہ ہے، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کسی پر فتویٰ نہ لگایا کرو، نہ تو کفر کا فتویٰ لگایا کرو، نہ کسی کو گستاخ کہا کرو۔ یہ بہت نازک اور بہت حساس مسائل ہے، تو کسی کو کافر کہنا یہ یقیناً بہت بڑی غلطی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو اصل جو پوائنٹ والی جو بات ہے اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں، اور انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کروں گا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ خوب سمجھاؤں گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو بات اور جو اختلاف بنا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر مفتی صاحب کو گستاخ اور کافر قرار دیا گیا ہے، وہ دراصل ہے عربی گرامر اور عربی جو رسم الخط ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر۔ تو میں اس کا تھوڑا سا رسم الخط کا جو پس منظر ہوتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کرنے لگا ہوں کہ دیکھیے، جو رسم الخط ہے اس کے موجدی اول، اس کے ایجاد کرنے والا جو بنیادی اور جو پہلا شخصیت ہے، موجدی اول کے بارے میں کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہے، انہوں نے رسم الخط کا ابتدا کیا ہے، یعنی وہ رسم الخط کے موجدی اول ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت شیث علیہ السلام وہ رسم الخط کے موجدی اول ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، نہ تو آدم علیہ السلام ہے، نہ حضرت شیث علیہ السلام ہے، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے، انہوں نے رسم الخط کا جو موجود ہونے کا جو اعزاز ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو یہ تین اختلافی رائے پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، نفائس الفنون کے جو مؤلف ہے، انہوں نے عروۃ بن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی سند سے ایک حکایت نقل کی ہے، اور وہ اس بات پر دلیل پیش کرتے ہوئے اس حکایت کو نقل کرتے ہیں کہ موجدی اول رسم الخط کے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جداگانہ تختیاں بنا کر ان پر خاص خاص جو خطوط تھے اہل لغت کے، تو کچھ طریقے اور کچھ اصول اس تختیوں پر لکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹیوں کے لیے، جن کے بیٹے تھے ان کے لیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جو تختیاں لکھی تھی، تو طوفان نوح کے دوران یہ تختیاں گم ہو گئی تھی،
جس پر کچھ اصول اور اہل لغت کے کچھ جو قوانین تھے جس تختیوں پر لکھے گئے تھے، وہ تختیاں پھر طوفان نوح میں گم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ جو تختیاں حضرت آدم علیہ السلام کی لکھی ہوئی جو تختیاں گم ہو گئی تھی، وہ تختیاں کوئی ابو قبیس کے جو مدفون خزانے تھے اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جستجو اور ان کی تلاش کے بعد وہ تختیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مل گئی، لیکن اس تختیوں پر جو رسم الخط لکھا ہوا تھا، جو قانون اور اصول اہل لغت کے جو لکھے ہوئے تھے، ان کو سمجھنا یہ محال تھا، مشکل تھا، وہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی طرف جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رجوع کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور وہ جو نقوش تھے تختیوں پر جن کو سمجھنا محال تھا، اس نقوش کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتائے۔ وہ رموز اور وہ اسرار جو اس تختیوں پر لکھے گئے تھے، اہل لغت یعنی عرب کے جو اصول تھے زبان کے، لغت کے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتائے گئے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام موجود اول ہے، یا حضرت شیث علیہ السلام اول ہے موجود اول، یا اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام موجود اول ہے۔ لیکن پھر وہ تختیاں آدم علیہ السلام کے گم ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ مل گئی۔ تو اس کے علاوہ اب آتے ہیں دوسری روایت کی طرف، جس میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ حدائق البیان، انہوں نے اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے دوسری، اس میں لکھا گیا ہے 3 باتیں، اس میں تو الگ طریقے سے لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بآسانی کے ساتھ وہ پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ آپ نے 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 حروف کے بارے میں، نمبر 2 جو فصل اور جو وصل کا جو ضابطہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، اور نمبر 3 جو ہے جو نقطہ کی جو سجا بندی جو ہوتی ہے ان کے حوالے سے۔ تو اب حدائق البیان کی جو کتاب ہے انہوں نے فرمایا، اس کتاب میں ہے کہ بھائی جو حروف کی جو صورتیں ہیں اس کو مقرر کرنے والے اور اس کے موجد اول اور اس کا ایجاد کرنے والے جو تھے وہ مرام ابن مرہ تھے، انہوں نے اس کا ایجاد کیا ہے۔ اب جو وصل اور فصل کا جو ضابطہ ہے اس کے جو موجد اول کو دیکھا جائے تو وہ اسلم بن سدرہ تھے۔ نمبر 3 نقطوں کی سجا بندی، اس کا ترتیب دینے والے، اس کو بنانے والے اور اس کا ایجاد کرنے والے مامر بن حدرہ تھے۔ تو حدائق البیان کی جو کتاب ہے اس کا یہی بیان ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض تاریخی کتابوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، جو اہل مدین جو ہے وہ عربی لغت کے رسم الخط کے موجد اول ہے، یعنی اس خط کے ایجاد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دراصل ابتدا سے اہل مدین ہیں۔ یہ 3 روایت پائی جاتی ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی جو رسم الخط تھا جس کا عام رواج تھا، تو جو مروج خط تھا وہ خط ماقلی تھا۔ اس کے بعد اس خط میں اضافت کیا گیا، اس خط میں خط ماقلی میں جب اضافہ ہوا، وقت گزرتا رہا تو پھر ایک زمانہ ایسا تھا کہ خط کوفی جو ہے وہ مروج ہو گیا، جو عام رائج جو خط تھا وہ خط کوفی ہو گیا۔ اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، پھر خط ابن مقلہ یہ والا جو خط ہے یہ عام ہو گیا عرب میں، سارے لوگ اسی طریقے سے خط لکھنے لگے جس کا نام تھا خط ابن مقلہ۔ جب یہ خط عام ہوا اور رائج ہوا تو پھر مسلمانوں نے جس طرح دیگر علوم کو، جس طرح دیگر کاموں کو مسلمانوں نے کمال تک پہنچایا ہے، تو اسی طرح خط ابن مقلہ کو بھی مسلمانوں نے کمال تک پہنچا دیا، اس میں اضافہ کیا گیا۔
تو پھر جب قرآن مجید جب نازل ہوا، جب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو بالعموم قرآن مجید میں جو الفاظ اور جو کلمات کو جو کتابت کا لبادہ پہنایا گیا ہے، تو وہ مروجہ جو خط عرب میں عام تھا، تو اس کے طریقے سے قرآن مجید کا رسم الخط بھی ہو گیا اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا۔ لیکن اب جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی بات وہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مفتی صاحب کو کافر قرار کر دیا گیا۔ یہ جو رسم الخط کا جو پس منظر تھا، میں نے آپ کو بیان کیا کہ بھائی پہلے جو خط تھا زمانے جاہلیت میں، وہ تھا پہلے خط معقلی، اس کے بعد خط کوفی ہو گیا، اور اس کے بعد خط ابن مقلہ یہ عام رائج ہو گیا۔ مطلب یہ کہ خط وقت گزرنے کے بعد رسم الخط میں بھی تبدیلی ہوتی رہے، لیکن جو خط عام تھا معاشرے میں، اس کی بنیاد پر قرآن مجید کو جب نازل کیا گیا تو قرآن کی جو کتابت تھی، قرآن کے جو کلمات اور الفاظ تھے، تو جو رائج خط تھا عرب میں، اس کے اندازے کے مطابق قرآن مجید کے جو خط تھا وہ بھی اسی طرح تھا۔ اب قرآن مجید کی جو لغت ہے وہ اصل ہے، جو کبھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، بلکہ جو لغت لوح محفوظ میں ہے وہی طریقے سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کے خطا اور کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تو اب مفتی صاحب کی جو بات تھی، میں اس کی وکالت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی لکیر کے فقیر نہ بنو، بلکہ جب بھی کوئی بات کہیں تو اس کے بات کا دھیان کرنا، اس کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سمجھنا کافی ہوتا ہے۔ اب جب یہ رسم الخط تبدیل ہوتے ہیں تو وہاں پر عرب کے جو لوگ تھے، اس میں تو ابن مقلہ کا جو خط تھا رسم الخط، اس کے گرامر مشہور تھے، اس کے قواعد، اس کے اصول جو تحریر کیے گئے تھے وہ مشہور تھے، لیکن قرآن مجید کو جب دیکھا جائے تو اس قرآن مجید کا بالعموم جو عبارت ہے، جو الفاظ ہے، جو کلمات ہے، وہ اس رائج خط کے موافق تھا، لیکن قرآن مجید میں بعض ایسے کلمات، بعض ایسے الفاظ اور بعض موقع پر اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے اس میں خط ابن مقلہ یعنی جو رائج العمل تھا عرب میں جو خط، اس کے مطابق نہیں تھا، بلکہ اس سے تبدیل کیا گیا، اس سے جدا تھا۔ قرآن مجید کی جو عبارات ہے، جو رسم الخط ہے، جو کلمات ہے، تو وہ رائج خط سے الگ تھا۔ جب رائج خط سے الگ تھا تو یہ تو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے بارے میں تو جاہلوں کو، کافروں کو تو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کو علم نہیں ہے تو کافروں کی نظر، جاہلوں کی نظر، اور دور حاضر میں بھی کافروں کی نظر، اور اسی طرح دور حاضر میں بھی اگر دیکھا جائے جاہلوں کی نظر، جو لوگ سیکولرز ہیں ان کی نظر کو اگر دیکھا جائے تو پھر وہ بھی اس عربی گرامر کے ماتحت عربی قواعد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی جو جاہل لوگ ہیں، جو قرآن سے دور ہے، جو سیکولرز جو لوگ ہیں، جو عصری تعلیم میں مبتلا لوگ ہیں، ان کو تو قرآن مجید کے اسرار اور رموز کا پتہ نہیں ہے، وہ گرامری عربی کے اعتبار سے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ جب گرامری عربی کے اعتبار سے قرآن کو دیکھتے ہیں تو پھر تب قرآن مجید میں بعض الفاظ، بعض کلمات جو ہے وہ اس گرامر کے طریقے سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے بیان کردہ طریقے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے، صحابہ نے جو لکھا ہے اس کے طریقے سے ہے۔ تو اب جب اس کے طریقے سے ہو گئے تو اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ عربی کا جو رسم الخط ہے قرآن مجید اس عربی گرامر کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید کی غلطی تصور نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہوگا کہ بھائی جن لوگوں نے صدیوں سے جو عربی گرامر کو مقرر کیا تھا، جو لوگ گرامر کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، جو لوگ قوانین اور اصول کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ عربی گرامر غلط ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بعض کام ایسے ہیں جو اسلام سے پہلے بھی جائز تھے، اسلام کے بعد بھی جائز ہے، بعض کام ایسے تھے جو اسلام سے پہلے ناجائز تھے اور اسلام کے بعد پھر بھی ناجائز ہے، بعض کام ایسے تھے جو اسلام سے پہلے جائز نہ ہوتے، اسلام کے بعد وہ جائز ہے۔ ایسے جو پہلے جو شریعت تھے اس میں یہ کام نہیں تھے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ بھائی وہ لوگ بت کے سامنے سجدہ کرتے تھے،
عرب کا دستور تو یہ تھا زمانے جاہلیت میں، وہ اپنے زندہ بیٹیوں کو درگور زمین میں دفن کرتے تھے، ان کا دستور یہ تھا۔ وہاں پر ظلم عام تھا، عرب کا دستور یہ تھا۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو اس معاشرے کے ساتھ بعض باتیں قرآن مجید کے ایسے بھی ہے کہ جو جاہلیت کے زمانے میں بعض باتیں تھی تو قرآن کی بعض باتیں اس کے مطابق ہے، یعنی جو اچھے خصلتیں تھے عرب کے اندر، اکا دکا جو بہتر خصلتیں تھے، قرآن نے جو بیان کیا ہے اس بہتر خصلتوں کے ساتھ کوئی تضاد قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اب جو غلط ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور اسی طرح ظلم کرنا، اس کے خلاف قرآن مجید نے آواز بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ کیا۔ جب صحابہ کو آگاہ کیا گیا تو دیکھیں اب قرآن کی تعلیمات الگ اور اسی طرح عرب میں جاہلیت کے زمانے میں جو تعلیمات تھے وہ الگ ہے۔ اب کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ بھائی قرآن مجید جو ہے وہ عرب کے خلاف اترا ہے، نازل کیا گیا ہے، یہ بات غلط ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید عرب لوگوں کی اصلاح کے لیے اترا ہے۔ قرآن مجید پوری نسل انسانی کے ایمان کی سلامتی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اب جن لوگوں میں غلطی ہے وہ اپنی غلطی کو درست کریں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ جو عربی جو گرامر ہے، جو اعلی لغت کے جو قوانین ہے، جو اعلی لغت کی تحریر کردہ جو اصول ہے، وہ اگرچہ قرآن مجید کے بعض عبارات کے خلاف ہے، لیکن اب کوئی اس گرامر اور اس قانون اور اس ضوابط اور ان اصول کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی قرآن مجید جو ہے ان کے بعض الفاظ، کلمات، عبارات وہ اس گرامر کے خلاف ہے، وہ اہل لغت کے تحریر کردہ اصول کے خلاف ہے، لہٰذا قرآن غلط ہے، یہ غلط بات ہوگی۔ ایسا نہیں، بلکہ اب جو صحیح دعویٰ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھائی قرآن مجید میں جو الفاظ جس طرح لکھا گیا ہے، قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور جن لوگوں نے یہ گرامر مقرر کیا ہے، جن لوگوں نے اصول، ضوابط، قوانین اور اصول تحریر کیے ہیں اور جو معاشرے میں عام ہے، یہ اصول غلط ہے، تو پھر بات درست ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اگر کوئی مفتی صاحب یا کوئی بڑا آدمی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب ایسی الفاظ میں بولیں کہ بھائی جو عربی کا گرامر ہے قرآن مجید اس کے خلاف ہے، اب جب آپ قرآن مجید کو عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو نعوذ باللہ قرآن مجید میں آپ کو غلطی نظر آئیں گے۔ اب سمجھانے کے لیے قرآن میں غلطی نہیں ہے، بلکہ کوئی اگر سمجھانے کے لیے ایسا کہے کہ جو عربی جو گرامر ہے اس کی بنیاد پر قرآن کو دیکھا جائے تو پھر قرآن میں بعض کلمات، بعض الفاظ جو ہے وہ غلط نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ جو گرامر ہے عربی کا، جو قانون ہے، جو اصول ہے وہ غلط لکھا گیا ہے، قرآن مجید ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کون سی کفر والی بات ہو گئی؟ کفر کی بات تو تب ہوتی کہ جب انسان یہ دعویٰ کرے کہ جو اصول ہے، جو گرامر ہے عربی کا، اس کے خلاف اس کے مطابق قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن میں بعض غلطیاں نظر آتی ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے یہ قرآن مجید غلط ہے کیونکہ گرامر کے خلاف ہے۔ اب کوئی اس دعویٰ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے تو تب اس کے کفر میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے گرامر کو درست سمجھ کر قرآن مجید پر رد کرنا، نعوذ باللہ، ایک ہے کہ گرامر کو غلط سمجھ کر قرآن مجید کو حق سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کہنا کہ بھائی دیکھیں گرامر کے اعتبار سے قرآن مجید میں بعض خطا اور غلطی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمام غلطیوں سے پاک ہے، اس میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ لہٰذا جو عربی گرامر ہے ان کے قوانین اور اصول اور قواعد کی بنیاد پر اگر قرآن میں کچھ غلطی نظر آتی ہے تو یہ قرآن میں غلطی نہیں ہوگی، بلکہ یہ گرامر غلط لکھا گیا ہے، بلکہ یہ اس لکھنے والے جو اصول لکھنے والے ہیں ان کی غلطی ہے، جنہوں نے اصول نقل کیا ہے ان کی غلطی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی جو عبارات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو گرامر لکھا گیا ہے، جو اصول لکھا گیا ہے، جو قوانین لکھی گئے، یہ قوانین بھی غلط ہے، یہ اصول بھی غلط ہے، جنہوں نے لکھا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے یا پھر ناقل لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر میں دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اب جو عربی گرامر ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں بعض کلمات اور اسی طرح بعض جو الفاظ اور جو حروف ہے، جو ترتیب ہے رسم الخط کا،
وہ گرامر سے الگ ہے، تو یہ قرآن مجید میں غلط نہیں بلکہ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، قرآن مجید کے لیے شرافت عزت ہے، کیونکہ وہ ایسی کتاب ہے جو پورے فصحاء، بلغاء اور گرامر مقرر کرنے والے، اصول لکھنے والے، اصول تحریر کرنے والے، قواعد بنانے والے کی غلطیاں جب نکالنا پڑتا ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جب آپ قرآن کو دیکھیں گے تو پھر عربی جو بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، بڑے بڑے قابل ترین لوگ تھے، شعراء جو لوگ تھے، ان کی غلطی بھی آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے گرامر لکھتے ہوئے یہ غلطی کی ہے، وہ قرآن کی تعلیمات سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ تو قرآن کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ بھائی جو گرامر لکھا گیا ہے، جو قوانین لکھے گئے ہیں، اس میں جو غلطیاں نظر آتی ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو قرآن کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ قرآن مجید میں بعض الفاظ گرامر کے، اہل لغت کے قوانین کے خلاف، یہ قرآن کے لیے اعزاز کی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جو قرآن مجید موجود ہے، یعنی مصحف عثمانی، جو جامع القرآن کا جو رسم الخط کا جو طریقہ تھا، اس کی جو کیفیت تھی، اس کا جو ترتیب تھا، وہی ترتیب دور حاضر میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہی ترتیب ہے۔ اس میں تو نہ کسی ایک ذرہ مقدار تبدیلی ہوئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک اس قرآن مجید کا ایک حرف کوئی بدل سکتا ہے۔ حرف تو بہت بڑی بات ہے، قرآن مجید کا ایک نقطہ وہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا، نقطہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن قرآن مجید کے جو اعراب ہوتے ہیں، جو ضمہ، جو کسرہ، فتحہ، زیر، زبر پیش جو ہوتے ہیں، ان کو بھی قیامت کی صبح تک کوئی انسان تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا دعویٰ تو اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے، اور جب اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی حفاظت کا دعویٰ کرتا ہے، فرماتے ہیں، تو پھر اس کی حفاظت یقینی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، قرآن مجید کے جو الفاظ ہے، قرآن مجید کے جو معنی ہے، قرآن مجید کا جو رسم الخط ہے، جو اعراب ہے، جو قوانین ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا ہے اور قیامت کی صبح تک وہ محفوظ ہوں گے۔ تو یہ تو تفصیلی بات تھی۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی دیکھیے کہ قرآن مجید تمام تبدیلیوں سے پاک ہے، قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب غلطی نظر آئے تو پھر انسان کو سوچنا نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کسی بڑے انسان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ بھائی فلاں عربی لغت والے جو بڑے امام ہیں، اس نے تو ایک قاعدہ ایسا ذکر کیا ہے، قرآن میں ایسا آیا ہے، وہ آپ کو خوب سمجھے گے کہ بھائی دیکھیں قرآن یہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام ہوتا ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ اب یہ قواعد لکھنے والے چاہے جتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، جتنا ہی ذہین اور قابل ترین انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر غلطی کا جو مادہ ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ غلطی سے تو دنیا میں کوئی انسان ہی محفوظ نہیں ہے۔ یہ قواعد لکھنے والے نے غلطی کی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ قرآن کا جو دعویٰ ہوگا وہ سچا ہوگا، اور جو غلطی گرامر میں ہوگی تو وہ اس کو غلطی تسلیم کیا جائے گا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لکیر کے فقیر نہ بنو، کسی پر فتوی بازی نہ کرو بھائی، فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جب بھی کسی کے بارے میں آپ سنیں، جس کا بیان آپ سنیں، کسی کے بارے میں کوئی آپ کو ایک بات کہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ تحقیق کریں۔ ایسا نہیں ہے، ہماری سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر اس بات کو رد کرتے ہیں جو ہمارے عقل اور ہمارے فہم کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ بے شک میرا اور آپ کا سوچ، میری اور آپ کی علمیت یہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن بڑے بڑے اسلاف، اکابرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب آپ کسی بڑے حضرات کے بات سنیں، اسی طرح جب آپ کئی احادیث دیکھیں تو پھر اس کو رد نہ کریں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کہ بلکہ یہ سوچے کہ بھائی میں کمزور انسان ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس کی بات کو سمجھ سکوں، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ میں اس کی جو گہرائی تک پہنچنے والی جو بات ہے میں اس کو سمجھ سکوں۔ تو یہ اپنے غلطی تسلیم کریں اور کسی پر فتویٰ بازی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کا جو مادہ ہے اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔